سعودی وزیر خارجہ کا انتباہ۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے ایران پر اب اعتماد نہیں رہا، ایران نے اپنی ساکھ کھو دی۔ بھیانک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ سعودی عرب پر ایران نے حملہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں دھماکوں کی آوازیں، یہ آوازیں سنتے ہی لوگ سڑکوں پر نکل کر اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع ہو گئے۔ اسرائیل نے بامز اور میسائل کدھر ماری؟ ایران کے اوپر۔ لیکن ایران نے جو جوابی کارروائی کری ہے اس نے اسرائیل کے اوپر نہیں کری۔ ایران نے قطر کو مارا، ایران نے UAE کو مارا، ایران نے سعودی عرب کو مارا۔ اور ایک ایسے موقع پر جب پاکستان کے وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم، ان کے ساتھ ساتھ ترکیہ کے وزیر خارجہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے ہیں، اس شہر پر حملہ ہونا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سعودی عرب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران کا جو کچھ بھروسہ بچا تھا وہ ان حملوں کے نتیجے میں چلا گیا، اور سعودی عرب نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ ہے تو علاقائی جنگ۔ جو عراق، لیبیا، شام، لبنان، یمن، حزب اللہ، حماس، ایران، سارے جو بھی کانٹے چھوٹے بڑے تھے چن لیے، باقی سارے سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اپنی دنیا کی خیر منا رہے ہیں۔ مثلا اگر یہ جنگ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سیریس کروٹ لے لیتی ہے تو آپ کو پھر لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا آپشن، کس طرح پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ ہمارا زیادہ تعلق اور ڈیفنس پیکٹ تو ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ تو دوستو، اسرائیل، امریکہ اور ایران کے بیچ میں چل رہے جنگ اب ایک نیا موڑ لے چکا ہے، اور یہ موڑ اس طرح سے انٹرسٹنگ ہے کہ اس موڑ میں پاکستان پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں پاکستانی میڈیا کے اندر ایک بہت بڑی ڈسکشن شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ایران نے باقاعدہ سعودی عرب کے اوپر ایک نہیں بلکہ کئی میسائلوں سے تابڑتوڑ سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اب باقاعدہ سعودی عرب کی طرف سے نہ صرف ایران کو چیتاونی دی گئی ہے بلکہ جنگ کی بھی دھمکی دی گئی ہے، اور یہ بھی سعودی عرب نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہے، جس کے بعد پاکستانی میڈیا میں کافی بوکھلاہٹ مچی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی دن رات امہ اور مسلم بردرہڈ کی بات کرتا ہے۔ تو ایسے میں سعودی کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کے کارن کیا پاکستان ایران کے اوپر حملہ کرے گا؟ یہ دیکھنے والی بات ہوگی، جس میں فی الحال ابھی تو جو موجودہ سیناریو جو چل رہا ہے اس میں پاکستانی جنتا پوری طرح سے ایران کے ساتھ ہے، تو وہیں پر جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ امریکہ کے دباؤ میں چپی سادھے ہوئے، اور یہی وجہ کہ آپ کو اس میں اسرائیل امریکہ کے خلاف نہ تو عاصم منیر کا کوئی ٹویٹ یا کوئی بھاشن نظر آ رہا ہے، نہ ہی پاکستانی پرائم منسٹر کا کوئی ٹویٹ یا بھاشن۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ سعودی عرب اب باضابطہ طور پر ایران کا نشانہ بن گیا ہے۔ ایک انتہائی کروشل اور اہم ترین موقع پر، ٹائمنگ بہت اہم ہے، ایران کی طرف سے اس حملے کی جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر کیا گیا ہے۔ سینیریو جو ہے وہ بڑا ہی اہم بن چکا ہے، کیونکہ ایران نے متحدہ عرب امارات، قطر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سعودی عرب ہے، ان تینوں ممالک کو وارننگ دی، اور ان تینوں ممالک کے شہریوں کو کہا کہ آپ یہ علاقے جو ہیں یہ چھوڑ دیں، اور یہاں پر حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اب بات صرف تیل کی تنصیبات تک نہیں رہی، کیونکہ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض بھی ہٹ ہوا ہے، اور یہ جو حملہ ہوا ہے اس سے پہلے ایک خبر لے لیں جس سے آپ کو چیزوں کا اندازہ ہوگا۔ ریاض میں سعودی وزارت خارجہ نے یہ بتایا ہے کہ خطے کے کئی عرب ریاستوں اور متعدد مسلم اکثریتی ممالک کے وزرائے خارجہ کو ایک اجلاس کے لیے سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے دعوت دی گئی، اور ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ سے پیدا ہونے والے حالات میں بہتری کے لیے تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی سعودیہ پہنچے، ان کی ویڈیو جو ہے سعودیہ پہنچنے کی وہ بھی منظر عام پر آئی، یہاں تک کہ ترکیہ جو کہ ایک اہم ترین ریجنل پلیئر ہے، اہم ترین اسلامی ملک ہے، ترکیہ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی سعودی عرب پہنچے، اور ڈی ایسکلیشن کے لیے اور عرب ممالک کو اس جنگ سے باہر رکھنے کے لیے۔ دیکھیں، عرب ممالک کو ہٹ کیا جا رہا ہے، لیکن عرب ممالک اس جنگ کے اندر براہ راست حصہ نہیں بن رہے، اس جنگ کے اندر ایران کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے یا ریٹیلیٹ نہیں کر رہے۔ البتہ UAE کے ایڈوائزر نے ضرور کہا کہ اب ہم امریکہ کے جو ایفرٹس ہیں آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے، ان ایفرٹس کو جوائن کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کام کریں گے۔ اب جو ایران کی لارجسٹ، ایران کی سب سے بڑی، بلکہ اسے دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ کہا جاتا ہے، اس پر امریکہ اور اسرائیل نے کر دی جی اسٹرائک،
اور اس پر ریولوشنری گارڈ کور جو ہے ایران کی IRGC پاسداران انقلاب، انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب، UAE اور قطر، ان 3 ممالک میں جو انفراسٹرکچر ہے انرجی کا یعنی آئل اور گیس کا، اب ہم ان 3 ممالک کے انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے ایران کا یہ موقف ہے کہ اگر ہمارا انرجی انفراسٹرکچر نہیں بچ رہا تو پھر کسی بھی ملک کا انرجی انفراسٹرکچر نہ بچے، یہ ایران کی اس وقت پالیسی لگ رہی ہے۔ اور اس سب میں اب الجزیرہ یہ بتا رہا ہے کہ ایران فائرز میزلز اینڈ ڈرونز اکراس گلف۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ریاض شہر کی طرف داغے گئے 4 بیلسٹک میزائلوں کے حوالے سے، اور یہ ریاض ہے، یہ سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ اس کے حوالے سے پھر سعودی عرب کی وزارت دفاع جو ہے، جو منسٹری آف ڈیفنس ہے، اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ 4 بیلسٹک میزائلوں کو سعودی عرب کی طرف آنے والے ہم نے روک کر تباہ کیا ہے۔ اب سعودی عرب نے یہ جو بتایا ہے کہ بھائی ہم نے انیشلی سعودی عرب نے کہا کہ 2 بیلسٹک میزائل ایسٹرن ریجن، پھر انہوں نے کہا 4 بیلسٹک میزائل ہمارے کیپٹل ریاض کے اوپر داغے گئے ہیں، اور سعودی عرب نے اس کے بعد کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائلز کی ایک پوری ویو آئی ہے، ایک پورا براج آیا ہے، اور سعودی عرب کا جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اسے ہٹ کرنے کی ایران کی طرف سے کوشش کی گئی ہے۔ دس از اے بگ ڈیولپمنٹ، کیونکہ اس میں اب امریکہ کے اڈوں تک بات نہیں رہی، اب بات ڈائریکٹلی سعودی عرب، UAE اور قطر کے اپنے انرجی انفراسٹرکچر پر آ چکی ہے۔ اور اب ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جس میں 2 ہٹس جو ہیں وہ کنفرم ہو رہی ہیں، 2 ہٹس جو ہیں ان کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے ایز پر دا ویڈیوز وچ آر بینگ سرکولیٹڈ۔ اور سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض جو ہے اس پر بڑا حملہ عین اس وقت پر ہوتا ہے جب سعودی عرب کے اندر بڑا اجلاس ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم، ان کے ساتھ ساتھ ترکیہ کے وزیر خارجہ اور اہم ترین عرب اور مسلم اکثریتی ممالک کے وزرائے خارجہ سعودی عرب میں ایک اجلاس میں دارالحکومت میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور عین اسی موقع پر ریاض میں اسی شہر کے اندر 2 زوردار دھماکے جو ہیں وہ سنے جاتے ہیں۔ آئی تھنک یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک انتہائی اہم ترین اپڈیٹ ہے، ایک ڈینجرس اسکلیشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اور سینیریو جو ہے وہ اب اس وار کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ احمد عبیس صاحب، جو یہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے، مثلا اگر یہ جنگ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سیریس کروٹ لے لیتی ہے تو آپ کو پھر لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا آپشن، کس طرح پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ ہمارا زیادہ تعلق اور ڈیفنس پیکٹ تو ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کو ایسی صورت میں وہ ڈپلومیسی نہیں کھیل سکے گا، آپ کو ایک سٹانس لینا پڑے گا۔ آپ دیکھیں جنگ شروع کیسے ہوئی تھی، تو ہمیں ایک سٹانس لینا پڑے گا کہ پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ کسی مسلم کنٹری کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سعودی عرب، ہمارا تو ڈیفنس پیکٹ سعودی عرب کے ساتھ ہے نا، اب سعودی عرب پہ کوئی بھی حملہ کرے مسلمان یا نان مسلم کنٹری تو ہمارے لیے تو بڑا یہ پرابلم ہو جائے گا۔ یہ نہیں تو کیا پاکستان پہ انڈیا اٹیک کرے گا تو سعودی عرب تو اس کے لیے ہمیں سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں، آپ کو کیا کیسے پتا کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہاں جا کے وہ ابھی اکنامک ٹائز اس کا میں ذرا چیمہ صاحب سے ابھی ٹائز انہوں نے دیکھے نا، اس جی میں بتاؤں ابھی انہوں نے، آپ سنیے، ابھی انہوں نے اس ہمارے ڈیفنس پیکٹ کے بعد ان کے ساتھ جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جا کے کی ہیں دوبارہ سے اس نے سعودی عربیہ نے انڈیا کے اندر۔